ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چیزوں کا جو نصاب تیار ہونا چاہیے وہ اردو میں ہونا چاہیے. عربی کو عربی کی طرح پڑھایا جائے, انگریزی کو انگریزی کی طرح پڑھایا جائے, یعنی لینگویج کو لینگویج کی طرح پڑھایا جائے, لیکن ان تمام چیزوں کا نصاب اردو میں ہونا چاہیے. اس سے کئی فائدے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ جا کے ترجمہ ہی کرتے ہیں, عربی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ کرنے میں گھنٹی ختم ہو جاتی ہے, اور باقی باتیں جو بتانی چاہیے وہ بتا نہیں پاتے ہیں. اور معیار تعلیم کے گھٹنے کا بہت بڑا سبب یہی ہے. اور مادری زبان میں نصاب پڑھائے جانے کا فائدہ ہر کسی کو معلوم ہے, ہر کسی کو معلوم ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نصاب میں اصلاح ہو, اور جو مادری زبان ہے یا پھر جو مادری زبان کے بالمقابل ہے, جیسے ہماری زبان تو بنگالی ہے, لیکن اتفاق سے ہم اصلی بنگالی تو جانتے نہیں ہیں, اور ہم اپنی مادری زبان اردو میں لکھواتے ہیں, اردو لکھواتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام کتابوں کا جو تمام نصابی کتابیں ہماری اردو میں ہونی چاہیے. یہ میرے ذہن میں بات آتی ہے تاکہ لڑکا یا لڑکی ہدایت نہ ہو. جب پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ ہوتا ہے, حل لغات ہوتا ہے, پھر اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد تطبیق کہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے, اور نحو جو ہے نا پڑھتے پڑھتے چھٹی جماعت تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جب عبارت خوانی کی باری آتی ہے تو ایک بڑی سی عبارت نہیں, چھوٹی سی عبارت بھی حل نہیں ہو پاتی ہے. دوسری اصلاح جو میری نظر میں ہے وہ ہے مدارس کے ڈھانچے میں اصلاحات. ماشاءاللہ ڈھانچے میں اصلاحات ہوئی ہیں, لیکن مزید ضروری ہے. جیسے ایک ہی کمرے میں 17-18 بچیوں کو رکھنا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ 4 سے 5 بچیوں کو اچھی طرح سے رکھا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے, ان کو ذہنی وسعت پیدا کرنے کے مواقع دیے جائیں. اور ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس بنات کا جو کھان پان ہو اس کا معیار جتنا اعلیٰ کیا جا سکے کیا جانا چاہیے. بلکہ ان اصلاحات کی طرف ارباب فکر و فن کی توجہ مبذول کرانے کے بعد میں جامعہ حسنہ للبنات کے ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم شخص کو بھی ان بڑے یعنی اکابر علماء کے سامنے بولنے کا موقع دیا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام تر اصلاحات لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.